ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ عن عبادۃ بن الصامت رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، رواہ البخاری فی صحیحہ فی کتاب الاذان۔ صحیح البخاری کتاب الاذان، باب وجوب القراءۃ للامام والمأموم فی الصلوات کلھا، حدیث نمبر 756۔ عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی اس کی نماز نہیں ہوئی۔ سامعین کرام، آپ کو یاد ہوگا اس سے پہلے جو دروس ہم نے آپ کے خدمت میں پیش کیے تھے، اس میں ہم نے یہ بتلایا تھا کہ جب نماز قائم کی جائے گی تو پہلے صفوں کی درستگی ضروری ہے، صفوں کو درست کیا جائے گا۔ اور صفوں کی درستگی کے تعلق سے ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ صفوں کی درستگی کا مطلب یہ ہے کہ جب آدمی کھڑا ہو تو آدمی کا اس کے بازو والے سے قدم بھی بالکل ملا ہوا ہونا چاہیے، لگا ہوا ہونا چاہیے، اور کندھے سے کندھا بھی بالکل ملا ہوا اور لگا ہوا ہونا چاہیے۔ اور اس چیز کے لیے ایک بات اور دھیان میں رکھنا چاہیے کہ جو آدمی کھڑا ہو تو بالکل اپنے کندھے کے حساب سے۔ ابھی بہت سارے احباب کیا کرتے ہیں کہ ہاتھ پیر کو بالکل پھیلا دیتے ہیں، ابھی ان کا کندھا اتنا چوڑا ہے لیکن پیر کو زیادہ پھیلاتے ہیں۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ جو بازو والا ہے وہ نہ قدم ٹھیک سے ملا پائے گا اور نہ ہی کندھا ملا پائے گا۔ لہٰذا جو آپ کے جسم کی چوڑائی ہے اسی حساب سے بالکل سیدھا کھڑا ہونا ہے۔ یہ بات ہمیشہ ذہن نشین رہے اور اس بات کو ہمیشہ دھیان میں رکھا جائے۔ دوسری بات ہم نے بتلایا تھا کہ جب نماز کا آغاز کریں گے تو اس وقت تکبیر تحریمہ کہنا بالکل فرض اور واجب ہے۔ تکبیر تحریمہ یہ کہنا ہے، اور اس میں تکبیر تحریمہ میں بھی کیا کہنا ہے؟ اللہ اکبر، دوسرے الفاظ نہیں کہہ سکتے ہیں۔ اسی طرح سے جب نماز کا آغاز کریں گے اور اس دعائے استفتاح پڑھ لیں گے، ثنا پڑھ لیں گے، تو اس کے بعد سورہ فاتحہ کا پڑھنا بالکل واجب ہے، ضروری ہے، فرض ہے۔ اگر آدمی سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا ہے نماز میں، اس کی نماز نہیں ہوتی ہے۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے، ہم جو کچھ بیان کریں گے زبان اگرچہ ہماری ہوگی لیکن باتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بالکل اپرووڈ، بالکل ثبوت والا، جس کے پیچھے کوئی شک و شبہ نہیں ہوگا۔ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے سنا، صحابہ کرام سے تابعین نے سنا، اور اہل علم سے جو کچھ متواتر ثابت ہے، نماز کے باب میں ہو یا کسی بھی باب میں ہو، ہم انہی باتوں کو بیان کریں گے۔ تو یاد رکھیے، جب آدمی نماز پڑھے گا تو اس کو نماز میں ہر قیام کے اندر سورہ فاتحہ کا پڑھنا بالکل واجب ہے اور ضروری ہے۔ دیکھیے، اس سلسلے میں ابھی ہم نے آپ کے سامنے روایت پیش کیا، صحیح البخاری کتاب الاذان، حدیث نمبر 756۔ عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اس آدمی کی نماز نہیں ہوئی جس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی۔ حدیث بالکل کلیئر ہے۔ اس حدیث کے سند کے اوپر، اس حدیث کے متن کے اوپر، اس حدیث کے معنی اور مفہوم کے اوپر کسی بھی محدث کا کوئی اختلاف نہیں ہے، کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اور اس حدیث کا معنی اور مفہوم وہی ہے جو ہم نے بیان کیا کہ اس آدمی کی نماز نہیں ہوئی جس نے اپنی نماز میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھی۔ اس حدیث کے اوپر جو باب باندھا ہے امام بخاری رحمہ اللہ نے، وہ کیا باب باندھا ہے؟ باب وجوب القراءۃ للامام والمأموم فی الصلوات کلھا۔ ہر نماز میں، ہر نماز کے اندر امام صاحب کے اوپر بھی اور امام صاحب کے پیچھے جو لوگ کھڑے ہوئے ہیں ان کے لیے بھی سورہ فاتحہ کا پڑھنا کیا ہے؟ ضروری ہے، واجب ہے۔ سامعین کرام، امام مسلم رحمہ اللہ نے بھی ایک حدیث روایت کی ہے، حالانکہ ان کی اور بھی روایتیں ہیں لیکن ہم یہاں پر صرف ایک روایت پیش کرنے والے ہیں۔ اور اس حدیث کو امام مسلم رحمہ اللہ نے کس کتاب اور کس باب کے تحت لایا ہے، پہلے اس کو سن لیجئے۔ کتاب کا نام ہے صحیح مسلم کتاب الصلاۃ، اور باب کا نام ہے باب وجوب قراءۃ الفاتحہ فی کل رکعۃ، یعنی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کا پڑھنا واجب ہے، اس بات کا بیان۔
اور اس کے تحت حدیث نمبر 395 پہ ایک حدیث انہوں نے روایت کیا ہے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے، جس کو بہت ہی غور سے سننا چاہیے۔ حدیث کے الفاظ کیا ہیں؟ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا فرمایا؟ من صلی صلاۃ لم یقرأ فیہا بأم القرآن فہی خداج ثلاثا۔ کوئی آدمی کوئی بھی نماز پڑھتا ہے، کوئی آدمی کا مطلب سمجھتے ہیں نا؟ کوئی آدمی کا مطلب خالی امام صاحب نہیں ہے، کوئی آدمی کا مطلب خالی امام صاحب نہیں ہے، کوئی آدمی کا مطلب امام صاحب بھی ہیں، امام صاحب کے پیچھے جو لوگ نماز پڑھ رہے ہیں وہ بھی ہیں، اگر کوئی آدمی سنگل میں آ کر کے نماز پڑھتا ہے وہ بھی ہے، اگر کوئی آدمی بیابان میں نماز پڑھتا ہے جا کر کے وہ بھی ہے، اگر وہ آدمی نماز جنازہ پڑھ رہا ہے وہ بھی ہے۔ کوئی آدمی اگر کوئی بھی نماز پڑھتا ہے، کوئی بھی نماز کا مطلب کیا ہوا؟ کوئی بھی نماز کا مطلب خالی ظہر نہیں ہوا، خالی عصر نہیں ہوا، خالی عشاء نہیں ہوا، یا کوئی بھی نماز کا مطلب خالی یہ نہیں ہوا کہ مسجد میں نماز پڑھنے والا۔ اگر کسی بیابان میں کوئی آدمی نماز پڑھ رہا ہے اس کے لیے بھی، کوئی بھی نماز پڑھ رہا ہو، چاہے جنازے کی نماز ہی کیوں نہ پڑھ رہا ہو، چاہے فرض نماز ہی کیوں نہ پڑھ رہا ہو، چاہے نفل نماز ہی کیوں نہیں پڑھ رہا ہو، چاہے تراویح کی نماز ہی کیوں نہیں پڑھ رہا ہو، من صلی صلاۃ، جو آدمی کوئی بھی نماز پڑھے، لم یقرأ فیہا بأم القرآن، اور اس نماز کے کسی بھی رکعت میں اگر وہ سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا ہے، فہی خداج، اس کی نماز ناقص ہے۔ کیا مطلب؟ نامکمل۔ ناقص کا مطلب کیا ہے؟ نامکمل، جو کمپلیٹ نہیں ہوا۔ خداج کا جو لفظ ہے عربی زبان میں ایسے جانور کے بچے کے لیے یا پیٹ کے ایسے بچے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے جو کمپلیٹ نہیں ہوتا ہے اور انکمپلیٹ میں ہی وہ ختم ہو جاتا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہو کہ وہ بچہ ہی نہیں ہے، اس کا مطلب یہ کہ وہ بچہ ہی نہیں ہے۔ تو یہاں پر خداجن کا وہی مطلب ہے کہ کوئی بھی آدمی کوئی بھی نماز پڑھے اور اس میں وہ سورہ فاتحہ نہ پڑھے تو اس کی نماز نہیں ہے۔ یہ روایت کس نے بیان کیا؟ امام ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے یہ روایت بیان کیا۔ ابھی ہم آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں نا، ویسے ہی وہ کسی درس میں، کسی مجلس میں لوگوں کے سامنے، اپنے شاگردوں کے سامنے بیان کر رہے تھے۔ جب انہوں نے بیان کیا تو ایک آدمی سوال کیا، سوال یہاں پر موجود ہے۔ سوال کرنے والے نے کہا، فقیل لابی ہریرہ، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے کہا گیا، انا نکون وراء الامام، اے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، ہم لوگ امام کے پیچھے ہوتے ہیں، اس وقت ہم کیا کریں؟ کہا کہ اقرأ بہا فی نفسک، اور بعض روایتوں میں ہے اقرأ بہا فی نفسک یا فارسی، یعنی اے فارسی اپنے جی میں پڑھ، اور اپنے جی میں پڑھ۔ اس کی تشریح کرتے ہوئے امام نووی رحمہ اللہ نے المنہاج شرح صحیح مسلم بن الحجاج کے اندر کہا ہے کہ اقرأ بہا فی نفسک کا مطلب یہ ہے کہ آدمی اس انداز میں پڑھے کہ آواز دوسرا نہ سنے لیکن ہونٹ چل رہے ہوں۔ اقرأ بہا فی نفسک کا مطلب یہ ہے کہ آدمی اس انداز میں پڑھے کہ آواز دوسرا نہیں سنے لیکن اس کے ہونٹ چل رہے ہوں، جیسے کوئی نہیں سن رہا ہے لیکن ہونٹ ہل رہے ہیں، ایسا پڑھنا ہے۔ سامعین کرام، اتنی ساری بات بیان کرنے کے بعد ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے مزید آگے حدیث بیان کی ہے، جس کو انشاءاللہ ہم پھر کسی موقع سے آپ کے سامنے بیان کریں گے، لیکن یہاں پر ہم یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ ابھی جو دو حدیثیں ہم نے آپ کے سامنے پیش کی ہے، ان دونوں حدیثوں سے ثابت ہوتا ہے کہ نمازوں کے اندر ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کا پڑھنا ضروری ہے، اور اگر نہیں پڑھا تو نماز نامکمل ہے، ناقص ہے۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ حدیث بالکل واضح ہے، معنی اور مفہوم بالکل کلیئر ہے، معنی بالکل قطعی ہے، لہذا اگر کوئی آدمی آتا ہے نماز کے اندر اور امام صاحب کے ساتھ رکوع میں ملتا ہے، اس کی وہ رکعت نہیں ہوگی، کیونکہ اس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی ہے۔ اگر وہ سورہ فاتحہ پڑھ لیتا اس کی وہ رکعت ہو جاتی، اگر نہیں پڑھا ہے اس کی وہ رکعت نامکمل ہے، اس کو پھر سے وہ رکعت دہرانا چاہیے۔ سامعین کرام، ان دونوں حدیثوں سے ثابت ہوتا ہے کہ نماز کے اندر ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کا پڑھنا واجب ہے، اور یہی کہتے ہیں امام شافعی رحمہ اللہ بھی، یہی کہتے ہیں امام مالک رحمہ اللہ بھی، یہی کہتے ہیں امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ بھی، جمہور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم یہی کہتے ہیں، اور جمہور تابعین بھی یہی کہتے ہیں
کہ ہر نماز کے ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کا پڑھنا واجب اور ضروری ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں پڑھنا چاہیے، واجب نہیں ہے۔ دلیل کیا دیتے ہیں؟ دلیل بھی سن لیجیے، اور یہ بات کہاں کہاں لکھی ہوئی بتلا دیتے ہیں۔ یہ بات لکھی ہوئی ہے کتاب الام، امام شافعی کی کتاب کے اندر یہ بات لکھی ہے۔ یہ بات لکھی ہے المجموع شرح المہذب کے اندر۔ یہ بات لکھی ہوئی ہے ایک فقہ کی بہت بڑی کتاب ہے المبسوط، اس کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے حنفی فقہ کی کتاب الہدایہ، اس کے اندر اور بھی کئی کتابوں کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ نماز میں سورہ فاتحہ پڑھنا ضروری نہیں ہے۔ مطلب کیا؟ مطلب یہ کہ اگر سورہ فاتحہ نہیں بھی پڑھیں گے تو نماز ہو جائے گی۔ اور دلیل کیا دیتے ہیں؟ دلیل دیتے ہیں سورہ مزمل آیت نمبر 20۔ سورہ مزمل آیت نمبر 20، آیت نمبر 20 کا ایک ٹکڑا ہے فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، یعنی جتنا تم قرآن کریم سے آسانی سے پڑھ سکو اتنا پڑھ لو۔ جتنا تم قرآن کریم سے آسانی سے پڑھ سکو اتنا پڑھ لو۔ اس سے انہوں نے یہ ثابت کیا کہ اگر کوئی بھی ایک آیت پڑھ لے گا نماز میں اس کی نماز ہو جائے گی۔ اس سے انہوں نے یہ دلیل پکڑی، لیکن ہم آپ کو بتلا دیں کہ یہ انتہائی کمزور استدلال ہے۔ یہ جو دلیل ہے انتہائی کمزور ہے۔ کس طرح سے کمزور ہے؟ دیکھیے، آپ دنیا کی زندگی میں بھی دیکھیں گے تو ایک عام ہوتا ہے اور ایک خاص ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک کلاس ہے، کلاس کے اندر بہت سارے بوائز بہت سارے گرلز ہیں۔ ایک ٹیچر آئے گا اور کہے گا بوائز کم ہیئر، تو سارے کے سارے لڑکے آئیں گے نا، سارے کے سارے لڑکے۔ اگر وہی ٹیچر آئے اور بوائز میں سے کسی ایک لڑکے کو کہے، کسی ایک لڑکے کو مثلاً کہے کہ سید ادھر آؤ، تو کیا سارے لڑکے آئیں گے؟ لیکن سید بھی تو لڑکا ہے، لیکن سارے لڑکے نہیں آئیں گے، کیونکہ اس نے عام میں سے خاص کیا ہے۔ شریعت کے اندر بھی جتنی بھی فقہ ہیں، چاہے وہ فقہ حنفی ہو، چاہے وہ فقہ شافعی ہو، چاہے وہ فقہ مالکی ہو، چاہے وہ فقہ حنبلی ہو، چاہے کوئی بھی فقہ ہو، تمام فقہ کے اندر اصول ہے کہ کچھ دلیلیں عام ہوتی ہیں اور کچھ دلیلیں اس میں سے خاص ہوتی ہیں۔ یہاں پر فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، یعنی جتنا قرآن کریم میں تم کو آسانی سے ہو اتنا پڑھ لو، یہ عام ہے، یہ عام ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اس آدمی کی نماز نہیں ہوگی جو اپنی نماز میں سورہ فاتحہ نہ پڑھے، یہ خاص ہے۔ یہ تمام قرآن میں سے سورہ فاتحہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص کیا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے نہیں بولتے ہیں، وہ کہاں سے بولتے ہیں؟ جو اللہ فرماتا ہے وہی بولتے ہیں۔ تو ان تمام باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ ہر نماز میں، ہر نماز کے ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کا پڑھنا فرض اور واجب ہے۔ انشاءاللہ اس سلسلے میں کچھ اور بھی باتیں جو کل کے درس میں ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو کتاب و سنت کا متبع اور فرما بردار بنائے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے اسوہ حسنہ کو اپنانے کی توفیق عنایت فرمائے۔ جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے۔ اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے۔ اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے۔ آمین یا رب العالمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔